اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم۔ قالوا، فرشتوں نے کہا، سبحانکا، تیری ذات پاک ہے، لا نہیں، علم لنا، واسطے ہمارے، نہیں ہے علم ہمیں، الا مگر، ما جو، علمتنا، تو نے ہمیں سکھایا، انکا، بے شک تو، انتا، تو ہی ہے، العلیم جاننے والا، الحکیم حکمت رکھنے والا۔ انہوں نے کہا، پاک ہے تو، ہمیں کوئی علم نہیں مگر جو تو نے ہمیں سکھایا ہے، بے شک تو ہی ہے سب کچھ جاننے والا، حکمت والا۔ پس منظر اس آیت کا یہ ہے، یہ آیت اس وقت نازل ہوئی جب اللہ تعالیٰ نے حضرت آدم علیہ السلام کو تمام اشیاء کے نام سکھائے اور پھر فرشتوں سے ان کے بارے میں پوچھا۔ جب فرشتے ان کے نام نہ بتا پائے تو انہوں نے عاجزی کے ساتھ یہ الفاظ کہے کہ ہمارا کوئی علم نہیں سوائے اس کے جو اللہ نے ہمیں سکھایا۔ تشریح اس آیت کی یہ ہے، فرشتوں کا اعتراف، فرشتے اللہ تعالیٰ کی پاکی بیان کرتے ہوئے اعتراف کرتے ہیں کہ انہیں صرف وہی علم حاصل ہے جو اللہ نے انہیں سکھایا ہے۔ اس سے معلوم ہوتا ہے کہ علم کا اصل سرچشمہ اللہ تعالیٰ کی ذات ہے، اللہ کی صفات اور علم اور حکیم۔ علم، اللہ ہر چیز کا مکمل علم رکھتا ہے، چاہے وہ ماضی ہو، حال ہو یا مستقبل ہو۔ حکیم، اللہ کی تمام حکمتیں کامل اور بے عیب ہیں، وہ جو کچھ کرتا ہے حکمت کے مطابق کرتا ہے۔ انسان کی فضیلت، یہ آیت اس بات کی دلیل ہے کہ اللہ نے انسان کو سکھا کر اسے علم میں فرشتوں پر فضیلت دی، کیونکہ حضرت آدم علیہ السلام نے تمام اشیاء کے نام بتا دیے جبکہ فرشتے ایسا نہ کر سکے۔ علم کی اہمیت، اس آیت سے یہ سبق بھی ملتا ہے کہ علم اللہ کی عطا کردہ نعمت ہے، اور جو اللہ کی طرف رجوع کرتا ہے اللہ اسے علم عطا کرتا ہے۔ اس آیت سے ہمیں یہ سبق ملتا ہے، علم کی اصل بنیاد اللہ کی عطا ہے اور ہمیں اپنے علم پر غرور نہیں کرنا چاہیے۔ عاجزی اور اللہ کی پاکی بیان کرنا بندگی کا بہترین طریقہ ہے۔ اللہ تعالیٰ سب سے بڑا، جاننے والا اور حکمت والا ہے، اس پر کامل بھروسہ کرنا چاہیے۔ یہ آیت انسان کے لیے ایک سبق ہے کہ اللہ کے سامنے ہمیشہ عاجزی اختیار کرنی چاہیے اور ہر چیز کا علم اللہ ہی سے حاصل کرنا چاہیے۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔